الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله ابتغاء عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی بھائی، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی زندگی کے ایک بہت بڑے مسئلے کو ذکر فرما رہے ہیں. انسانوں میں سب سے بڑا مسئلہ انسان خود ہے اور اس کی اولاد. دنیا کے انسانوں نے یہ سمجھا ہے کہ روزی روزگار اور اس کے اسباب ہم اختیار کرتے ہیں تو ہم ہی لوگوں کو رزق اور روزی فراہم کرتے ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. بہت ساری مخلوق اللہ پاک کی ایسی ہے لا تحمل رزقها، وہ خود بیچاری اپنی روزی روزگار کما نہیں کرتی. اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ پاک ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں. دوسری ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے اولاد کے سلسلے کے نظریے کو ذکر فرمایا: قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم. مکہ کے مشرکین اور آج بھی ہو رہا ہے، بتوں کے نام پر اپنی اولاد کو بید اور بلی چڑھا ہے. یہ اس طرح کا رواج جاہلیت میں تھا. اللہ پاک نے فرمایا: قد خسر الذین قتلوا اولادهم. وہ لوگ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے جنہوں نے اپنی اولاد کو سفہا بغیر علم، بے وقوفی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر اپنی اولاد کو قتل کیا. ایک اور آیت میں فرمایا: وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنْ. اللہ پاک فرماتے ہیں بہت سارے مشرکین کے لیے قتل اولادہم شرکاءہم، مزین کر دیا ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کو بلی چڑھانے کے لیے. یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف فرماتے ہیں کہ روزی کا مالک صرف انسانوں کا نہیں، کائنات کی ہر زندہ مخلوق کا اللہ پاک کی روزی دینے والا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. سب کو روزی دینے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے اپنے ذمہ. اور آگے اس کی دلیل بھی فرماتے ہیں: وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. یہ مخلوق ماں کے پیٹ میں ہوئی ہے، اس وقت کی مرحلوں سے گزرتی ہے، اور زمین پر آنے کے بعد کون کون سی مختلف جگہوں پر یہ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مستقر اور مستودع. ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت بھی اس کا مستقر ماں کا پیٹ تھا. 9 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے روزی پہنچائی. یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی دینے والا نہیں. اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہترین انتظام ہوتا ہے. ماں کے استان کے ذریعے اللہ پاک دودھ کی 2 نہریں اس کے لیے جاری کرتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں بھی ہم نے ہی روزی دی، اور نکلنے کے بعد روٹی اور چاول کھانے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے اس میں انسان کو ضرورت پڑتی ہے دودھ کی، اللہ پاک نے اس کا بھی غیب سے بہترین انتظام فرمایا. آگے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں: مستقر رہا وہ مستودع. آدمی اپنے وطن میں رہے یا دوسری جگہ چلا جائے، سفر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں مستقر رہا و مستودع.
اس کو یہ روزی روزگار کے لیے مستقل کسی جگہ جانا نہیں ہے، جہاں سفر میں ہوگا، جہاں بھی اس نے اقامت کی ہوگی، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں اس بندے کو کہاں روزی ہے، اس لیے اس کے مستقبل کو بھی، اس کے مستودع کو بھی، چند دن کے لیے کسی جگہ رہا وہاں کے لیے بھی، اور ایک لمبی مدت تک کے لیے جہاں رہے گا، ان سارے احوال کو ہم جانیں، اس کو کس وقت روزی کی ضرورت ہے اور کس وقت روزی اس کے لیے آسانی اور فراوانی سے مہیا ہو سکتی ہے، یہ سارا انتظام اللہ پاک کی آیت میں فرماتے ہیں ہمارے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ مضمون میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے اختیار کیا کہ گزشتہ ایک سال سے تھوڑے تھوڑے دنوں کے اوپر ہندوستان کی آبادی کے بڑھنے کے مسائل کھڑے ہوئے۔ ابھی 2-4 دن پہلے آبادی کے سلسلے کا ایک نیا نظریہ آیا کہ دنیا میں ہندوستان کی آبادی چائنا سے بھی اب آگے بڑھ رہی ہے، اور بھی دوسری بہت ساری چیزیں ذکر کی۔ اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ مسلمانوں میں اولاد کے جننے کا فرٹیلٹی ریٹ جس کو کہتے ہیں، پرجنن در، یہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اس طرح کا الزام اور اس طرح کی چیزیں کچھ پولیٹیکل اور سیاسی لوگوں کی طرف سے آئے، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر ہندوستان کے وہ ماہرین جو ہندوستان کی نسل کی بڑھوتری، اس کا کم ہونا، اس کی تندرستی، صحت اور خیر، ان چیزوں سے جو ہندوستان کی تنظیمیں وابستہ ہے، ابھی چند دن پہلے انہوں نے ایک مضمون ذکر کیا اور اس میں یہ لکھا کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی آبادی 20% سے زیادہ ہے، اس میں حوالہ دے کر لکھا جموں کشمیر، بنگال، کیرالا، اس طرح کے جو صوبے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی، اسی طرح ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے لکشدیپ ٹاپو جہاں 46% مسلمانوں کی آبادی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے علاقے ہیں وہاں کا سروے کیا گیا تو ہندوستان کا اس وقت عورتوں کے بچے جننے کا جو معیار ہے اور اس کا جو فرٹیلٹی ریٹ اس کا جو ہے وہ 2.2 اور 0.1 ہے، یہ ہندوستان ہے۔ مسلمانوں کا ان صوبوں کے اندر 2 سے بھی اندر میں 1 اور 0.8۔ یہ ہندوستان کے وہ ماہرین لکھ رہے ہیں جنہوں نے مختلف طریقوں سے ہندوستان کی آبادی اور اس کا حساب لگایا۔ اس لیے ظاہری پروپیگنڈے کی شکل بھی ان کی قانونی طور پر صحیح نہیں بنتی ہے، آواز لگانے والے لگائے۔ کوئی یہ کہے کہ انسان صرف کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، انسان اور بھی دوسری چیزوں کے لیے ہوا ہے، بڑے مقاصد ہے، اس کے پیچھے بھی اشارہ کچھ اور ہی تھا۔ خیر بتلانا یہ ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان ان اعتراضات کے جوابات اور خود ہمارے ذہنوں میں ضبط ولادت، فیملی پلاننگ کے سلسلے میں کتاب اللہ نے ہمیں جو اصول اور آداب ذکر فرمائے، اللہ پاک نے مختلف آیتوں میں جو آپ کے سامنے پڑھی یہی فرمایا، 2 چیزیں بتلائی۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنے اولاد کو ناداری، فقیری اور محتاجی کی نسبت سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو، نحن نرزقهم وإياکم، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ جاہلیت میں لوگ بلی چراتے ہیں، قرآن کریم نے فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادهم، جو اپنی اولاد کو اس طرح بلی چرا کے نافرمی کی بنیاد پر، کم سمجھی کی بنیاد پر کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں قد خسر، یہ لوگ ناکام ہیں۔ اللہ پاک نے ایک آیت میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کائنات میں زمین اور آسمان میں اللہ پاک کی ہزاروں قسم کی مخلوق، سمندر میں کروڑہا کروڑ قسم کی مخلوق سمندر سے وابستہ ہے، بڑے بڑے جنگلات ہیں وہاں بہت ساری مخلوق آباد ہے، ان کا فرٹیلٹی ریٹ اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اپنے اعتبار سے ان کی آبادی چلتی ہے بڑھتی ہے، لیکن کبھی جانوروں کی طرف سے خوراک کے سلسلے میں آواز نہیں ہوئی کہ ہمیں کھانا نہیں ملتا۔ ان کا پرجنن در بھی ایک مچھلی ہے اسٹار، اس کے متعلق اس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک وقت میں 10 کروڑ انڈے وہ دیتی، اگر اس ایک ہی مچھلی کی اولاد اگر مسلسل زندہ رہے تو ہمارے سارے سمندر ان مچھلیوں سے بڑھ جائے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وہی لوگ، اللہ پاک کے پاس سارے خزانے ہیں، ذالک تقدیر العزیز العلیم، کائنات کے پورے نظام کو روزی روزگار کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے کیسے چلانا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہر چیز کا ہمارے پاس ایک خزانہ ہے، وما ننزلہ الا بقدر معلوم،
اور اس کو ہم ایک معلوم مقدار سے ہی چلائیں۔ انسانی آبادی کو 10,000 سال سے اوپر ہونے آیا، گزشتہ 300 سال سے یہ مسئلہ انسانوں نے کھڑا کیا۔ اس سے پہلے انسانی آبادی کے سلسلے میں کوئی اشکال اور کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سب سے پہلے سائنٹسٹ اور ماہر اقتصادیات، اکنامک کا ماہر ڈاکٹر مالتھس، رابرٹ مالتھس کر کے ایک انگلستان کا سائنسداں گزرا، اس نے سب سے پہلے یہ نظریہ انسانوں کے سامنے قائم کیا کہ انسانی آبادی جو بڑھ رہی ہے 1، 2، 4، 8، 16، 32 ڈبل کرتے جاؤ، اس رفتار میں انسانی آبادی بڑھ رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں ذرائع آمدنی جو ہے، آمدنی کے جو اسباب و سروت ہے، یہ اس کی جو مقدار ہے، یہ زمین آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ آبادی جو بڑھ رہی ہے انسانی، اس کے مقابلے میں زمین کی پیداوار 1، 2، 3، 4 کے حساب سے، تو آبادی تو 1، 2، 4، 8 ڈبل اس سے ہوتا جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسانوں کے لیے اس روئے زمین پر کھانے پینے کی قلت ہو جائے گا اور بھوک کی وجہ سے انسان مر جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے انسانی آبادی کے اوپر کنٹرول کرنا۔ یہ اس نے آج سے 300 ساڑھے 300 سال پہلے 1798 میں اس کی پیدائش ہے، اس کے بعد اس نے یہ مضمون چھیڑا۔ اس وقت آج سے 300 سال پہلے ٹیکنالوجی اور سائنس کی اتنی ترقی نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد کے دوسرے سائنسداں آئے اور انہوں نے کہا کہ مالتھس، انگلش میں بک ہے، اس کا نام ہی ہے مالتھس جھوٹا پیغمبر، یعنی اس نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ ایک زمانے میں انسانی آبادی اتنی بڑھ جائے گی کہ روزی روزگار اور کھانا پینا میسر نہیں ہوگا، اس کے جواب میں ایک دوسری بک کی نسبت آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مالتھس ایسے زمانے میں تھا جب ٹیکنالوجی آگے نہیں بڑھی، روزی روزگار کے ذرائع نہیں تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب یہ اپنی عقل اور اپنی فہم سے انسانی آبادی کو انسان روزی دے رہے ہیں، یہ تصور کرتے ہوئے یہ دنیا کو یہ بچا۔ دوستو، اس کا مسلسل اثر رہا۔ دنیا کے بڑے ملکوں نے اس کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک چائنا، اس نے 1978 اور 79 سے یہ قانون اپنے ملک میں نافذ کیا تھا کہ ایک سے زیادہ بچہ کسی کے یہاں نہ، ایک بھارت نیتی پر چائنا چلا۔ 2008 میں چائنا میں زلزلہ آیا، اس کے بعد ٹائمز آف انڈیا نے اور اسی طرح نیو یارک ٹائمز، ان سب لوگوں نے ان زلزلے کے بعد کے حالات جو چائنا میں ہوئے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے انسانی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی لڑکا ہوا، ایک ہی بچہ ہوا، تو لوگوں نے یہ کیا کہ بچہ تو ہو رہا تھا لیکن لڑکی کی شکل میں ہوتا تو اس کو پیدا نہیں ہونے دے، اور لڑکا ہو تو پھر اس کو پیدا ہوا۔ اب یہ ایک لڑکا ہے ماں باپ کا۔ اس زلزلے میں 2008 کے زلزلے میں بہت سارے بچے مر گئے اور ایک باپ اور ماں کا ایک ہی بچہ ہے، وہ چلا گیا۔ تو چائنا میں اس وقت چھوٹے بچوں کی تعداد اور بڑوں کی تعداد، یہ تو ہے 20 کا جو نوجوان طبقہ ہونا چاہیے وہ اس مقدار میں نہیں ہے جس مقدار میں اس کی آبادی کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر حکومت کے ذریعے 2008 کے زلزلے کے بعد کے حالات دیکھے تو وہاں پر یہ طے کیا گیا کہ جو 2 بچے پیدا کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔ ابھی گزشتہ 6 مہینے کے اندر اندر پھر چائنا کی طرف سے اعلان ہوا کہ جو 3 بچے پیدا کرے گا اس کو اتنا انعام حکومت کی طرف سے ملے گا۔ لیکن وہ انسان اور وہ خدا سے دور رہنے والی مخلوق، اللہ پاک کو روزی روزگار کا مالک نہ سمجھنے والی مخلوق اور اپنی زندگی کو تعیش اور آرام کے نقشوں میں رکھنے کی جو عادی قوم بن چکی، اس نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں ہندوستان 2050 میں سب سے بڑی آبادی والا ملک ہوگا، لیکن 2050 میں سب سے زیادہ آرتھک نیتی اور معیشت کے اعتبار سے بھی ہندوستان دنیا میں 3رے نمبر پر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ 17-18 سال سے لے کر 60 سال کی عمر تک کا جو طبقہ ہے جو روزگار کمانے کے لیے اور جو اپنی ذہنی اور دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے جو دنیا میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، سب سے بڑا حصہ اگر کسی ملک کے پاس ہوگا تو ہندوستان کا نوجوانوں کی طاقت یہ ہندوستان ہی کے پاس زیادہ ہوگی، دنیا کے دوسرے ملکوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ حضرات لکھ رہے ہیں
جو نہ عالم ہے نہ اسلام کا جن کے یہاں تصور ہے، ہندوستان کے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر امرت ہے، انہوں نے صاف لکھا کہ آبادی کے لحاظ سے اناج اور غلے میں کوئی کمی نہیں، کمی ہے اس کی صحیح تقسیم کرنے، گوداؤنوں میں اس کو صحیح طریقے سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، یہ چیز نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں اناج اور غلے کے سلسلے میں رشوتیں ہوتی ہے، احتکار سنگرم خوری ہو رہی ہے، اناج کی صحیح تقسیم نہیں ہو رہی ہے، یا آپ سمجھیے دنیا میں مصنوعی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، دجال کے آنے سے پہلے دجالی حکومتیں اپنا کام جو کر رہی ہے اسی میں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر اور مائکروسافٹ کا اتنا بڑا جانکار، اور دنیا میں جس نے اپنے کاروبار کے ذریعے کتنا بڑا نام کمایا مسٹر بل گیٹس، یہ بل گیٹس اب زمینیں خرید رہے، کہاں کمپیوٹر کی دنیا میں تھا، سائنس کی دنیا میں، اب زمینیں خریدی جا رہی، لمبی لمبی زمینوں کے مالک ہیں، اور اس کے نتیجے میں ظاہری اسباب اس طریقے سے کیے جاتے ہیں کہ مصنوعی طور پر بہت سالیاں، ہمارے یہاں بھی جو کاشتکاروں کا آندولن ہوا تھا اس کے پیچھے جو اصل وجہ تھی وہ یہی کہ یہ مہنگائی ہو جائے گی، زمین کے پیداوار کا ایک بڑا حصہ مالدار لوگ اپنے گوداؤنوں میں رکھ دیں گے دنیا بھر کے اندر، اور ایک مصنوعی طور کی قحط سالی بناوٹی کترم یہ ایک قسم کی مہنگائی، اناج کی قلت وغیرہ یہ چیزیں پیش کی جائیں، یہ ہو رہا ہے۔ ہمیں اس وقت جو گفتگو کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے اپنی ہی روزی کی فکر ہے، ہمارے سامنے کائنات کی ساری مخلوقات، اور کبھی کسی زمانے کے اندر اناج اور غلے میں کمی نہیں آئی، تو مسٹر ڈائر نے یہ لکھا کہ مالثس ایک جھوٹا پیغمبر تھا، تو پیغمبر تو ان کی اصطلاح میں وہ کہتے ہیں، وہ ایک جھوٹا آدمی تھا جس نے پیشین گوئی، کیونکہ نبی انبیاء کرام پیشین گوئی کرتے ہیں، مستقبل کی باتیں اللہ پاک کی طرف کی وحی سے ان پر نازل ہوئی ہے اور وہ انسانوں کو بتلاتے ہیں، تو اس پیشین گوئی میں یہ بالکل جھوٹا آدمی ہے، یہ اثر بتلاتا ہے۔ انسانوں نے دیکھ لیا کہ اناج اور غلے کی آج بھی اتنی واقعی مقدار ہے، گوداؤن بھرے پڑے ہیں، مارکیٹوں میں مال بھرا ہوا ہے، میں اناج اور غلے کی کھانے پینے کی چیزوں کی بات کروں، آپ دیکھ رہے ہیں سارے بازار اور مارکیٹ بھرے پڑے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ انسانی آبادی کی کثرت کی وجہ سے اناج اور غلے میں کمی ہوتی، لیکن کچھ نہیں۔ امرت سنگھ کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں اور دنیا بھر میں جو کھیتی باڑی ہو رہی ہے، پھل فروٹ وغیرہ جو آ رہے ہیں، زمین کا ابھی 20واں حصہ، 20%، 5واں حصہ ابھی اس پر کھیتی ہوتی ہے، زمین کا ابھی اتنا 80% حصہ بیکار پڑا ہوا ہے جہاں دنیا کے ہر ملکوں میں کھیتی نہیں ہو رہی، اگر اس کو بھی استعمال میں لایا جائے تو اناج اور غلے میں کچھ کمی ہے۔ خیر، یہ تو ہندوستان اور دنیا کے حالات میں جو اسباب کے درجے میں بات کہی جاتی ہے، اس کی روشنی میں میں نے کہا آپ کے سامنے قرآن کریم کی جن آیتوں کی تلاوت کی، ان تمام آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سارے جاندار ان سب کی روزی کی ذمہ داری ہم نے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طور پر ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ انسانی آبادی کتنی ہو اور اللہ پاک کی طرف سے اناج اور غلہ کس طریقے سے تقسیم کیا ہے، یہ پورا نظام اللہ پاک نے اپنے اختیار میں اپنے کنٹرول میں رکھا۔ انسان اس میں اپنی طرف سے فساد مچانا چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسانی آبادی میں اناج اور غلے کی بناوٹی طور پر رکاوٹ آ جاتی ہے، قلت ہوتی ہے۔ قرآن کریم ان ساری آیتوں میں یہ فرماتا ہے کہ تم کہاں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے روزی دے رہے، تمہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے، عورت کو جو ماں ہے اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اندر سے کہاں سے وہ روزی کما ہے، کہاں سے کھا رہا ہے پی رہا ہے، کس طریقے سے اس کے اندر کی باڈی ثلاث ظلمات، قرآن نے فرمایا 3 اندھیریوں میں اس کی پیدائش ہو رہی ہے، اس کی نشوونما 9 مہینے میں ہو رہی ہے، 4 مہینے کے بعد یا اس سے پہلے اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے اور وہ ایک زندہ مخلوق ہوتی ہے۔ تو پہلے کی 4 مہینے سے پہلے کی جو کیفیتیں ہیں، من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ، یہ سارے مرحلے میں بھی انسان کچھ نہیں جانتا ہے، اللہ پاک کی ان سارے مرحلوں سے بچے کو ماں کی پیٹ میں گزارتا ہے۔ ایک مادے منویہ سے لے کر 9 مہینے کے بعد نکلنے والا ساری مشینری لے کر، آنکھ، ناک، کان، دماغ، عقل، ساری چیزیں لے کر، یہ مشینری لے کر یہ انسان 3 اندھیریوں سے باہر نکلتا ہے، اور وہ نکلتا نہیں اس سے پہلے اللہ پاک ماں کی انسان میں دودھ جاری فرما دے۔ یہ خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ روزی روزگار کا مسئلہ انسانوں سے وابستہ نہیں ہے،
روزی روزگار کی ذات کو کہنا ہے، وہ اپنا اعلان کر رہی ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، تمام کی روزی ہمارے دل میں۔ اور ایک جگہ پر قرآن نے فرمایا نماز کا سلسلہ ذکر کرتے ہوئے، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تم سے روزی نہیں مانگ رہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک تم سے روزی نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں نحن نرزقک، ہم روزی دیں گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم آپ نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی روزگار کو وابستہ ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ پاک پر بھروسہ کرے گا، تقویٰ کی زندگی اختیار کرے گا، تو اللہ پاک اس کو ایسے بے حساب روزی دیں گے جس کا وہ شکر و احساس نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم نے روزی روزگار کو عبادتوں سے وابستہ کیا، روزی روزگار کو عقیدے سے وابستہ کیا۔ مکہ کے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو ہمارا داماد بنایا جائے، اس لیے بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بچی کو جس کو پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد جس بچی کو قتل کیا جا رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے اوپر ظلم اور زیادتی کس نے؟ جاہلیت میں اس طریقے سے اولاد کو ختم کرتے تھے، اور آج ماڈرن دنیا میں، میڈیکل کی دنیا میں نئے نئے طریقے آ گئے، اس کے ذریعے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی اولاد کو ختم کر دیا ہے۔ وجہ دونوں جگہ یہ 1400 سال پہلے کے انسان نے بھی یہ سوچا تھا کہ ہم ان کو روزی روزگار کیسے دیں، تو اللہ پاک نے جواب میں فرمایا ہم تمہیں بھی اور ان کو بھی لا تقتلوا اولادکم بھی نہیں ملا، بھوک مرے، ناداری اور تنگدستی کی بنیاد پر اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان یہ تصور میں نہ رہے کہ میری اولاد کو میں پالوں، محنت کرنی ہے اسباب کے درجے میں، ان کی صحت، ان کی تعلیم اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے فرض ہے۔ نفقے کی ذمہ داری اولاد کی، باپ کی ذمہ ہے، بیوی کی، ماں باپ کی، جن کی بھی کتاب و سنت کی جو ترتیب بتلائی اس کے مطابق ان سب کا نفقہ اور ان کی ذمہ داری انسان پر ہے۔ لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ میں روزگار کما میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ حدیث شریف میں آپ سن چکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ گھر میں ایک اپاہج ہوتا ہے، طلاق شدہ لڑکی ہوتی ہے، یا اور کوئی بیچارہ ہے جو روزگار نہیں کماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں جو روزی مل رہی ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ان لوگوں کی دعاؤں سے، یا جو تم ان کے ساتھ جتنے انتظام کرتے ہو اللہ پاک کی طرف سے اس کی برکت سے روزی۔ تو روزی ملنے کا انسان نے ایک سبب یہ سمجھ گیا کہ میں کروں وہی، یعنی میں ہی اپنے آپ کو روزی دینے والا، میں ہی اپنی اولاد کو روزی روزگار دینے والا ہوں۔ یہ سبب کے درجے میں اللہ پاک نے ضرور بنایا ہے، لیکن وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قرآن فرما رہا ہے کہ دیا ہم نے اور اس میں سے پورا خرچ نہیں کرنا ہے، بلکہ مما تھوڑا اس میں سے خرچ کرنا ہے، مما رزقناہم جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے تم سماج کے غریب، مسکین، کمزور طبقے کے اوپر رحم کھاؤ، اپنے گھر کے کمزوروں پر بھی اور سماج کے باہر کے کمزوروں پر بھی۔ تو مکہ کے مشرکین کا بھی تصور یہ تھا کہ اولاد کو کون کھلائے، اس بنیاد پر قتل کرتے تھے۔ آج کا مہذب انسان بھی اپنے آپ کو سائنس اور میڈیکل لائن میں اتنا ٹیکنالوجی وغیرہ میں آگے بڑھنے والا، لیکن اولاد کو کیوں قتل کر رہا ہے؟ آج بھی اسی چیز کا رونا رویا جا رہا ہے کہ زیادہ مقدار میں اگر آبادی ہوگی تو سب کو تعلیم نہیں مل سکے گی، سب کو روزگار نہیں مل سکے گا، سب کو کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کمی آئے گی۔ یہ انسانی تصور ہے۔ اللہ پاک نے ایک مومن اور ایک مسلمان کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بتلایا کہ تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ جو خداوند قدوس ساری مخلوقات کو جنگلوں میں، پہاڑوں میں، پانی کے گہرے دریاؤں کے اندر کہاں کہاں کون کون سی مخلوق کس حال میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الا علی اللہ، تاکید کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں ان سب کی روزی ہمارے ہیں۔ تو انسان یہ کیوں سمجھ رہا ہے؟ اس کو اپنی فکر ہے، اس بنیاد پر یہ سوچ رہا ہے، اور یہ خود بناوٹی طور پر
آنے والے سالوں میں اور مزید اس طرح ہوگا، اناج اور غلے کی بناوٹی اس طرح کی قلت کر دی جائے گی کہ انسانوں کو پریشان کیا جائے۔ ہم سب کچھ استعمال کریں اور دوسرے طبقے کے لوگ، تیسری دنیا کے لوگ جن کو انہوں نے پرگتیشیل اور پرگتیواد اور اس طرح کی تقسیم کی ہے، تعلیم کی ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ، ترقی پذیر، یہ انسانوں کو تقسیم کر دیا ہے یہودیوں نے اور دنیا کے سپر پاور طاقتوں نے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کو ہم روزی دیں۔ اس لیے ایک مومن اور ایک مسلمان یہ سمجھے، اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی دلوں میں تو مسلمانوں کی آبادی کے بڑھنے کے وسوسے اور خطرات ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2050 تک میں مسلمانوں کی آبادی اتنی بڑھ جائے گی تو بالکل بڑھنے والی ہے۔ یعنی ہم اس کے اوپر کوئی فخر کے طور پر میں نہیں کہہ رہا، لیکن وہ تصور جو دنیا کے خدا کو نہ ماننے والی مخلوق کا ہے، ہماری امت مسلمہ میں بھی اب وہ تصورات آنے لگے، اور عملی دنیا میں اب وہ اولاد نہیں دلی جاتی ہے جس کی ایک عورت اپنی صحت اور تندرستی کے اعتبار سے اولاد دے سکتی۔ پہلے تو یوروپ نے عورتوں کو کمانے کے بہانے سے باہر نکالا، اور گھر کا وہ صوبہ جو تعلیم اور تربیت کا، بچوں کی اخلاقیات کا تھا، گھر کے سماج کو لے کر بیٹھنے کا تھا، اس کو باہر نکالا۔ اس کے نتیجے میں گھروں کے اندرونی مسائل بھی پیدا ہوا۔ پہلے ایک آدمی ہوتا تھا، عورت کبھی کمانے نہیں جاتی، کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں انسانیت میں ناہمواری ہو گئی، مردوں کی ایک بہت بڑی تعداد دوسری جنگ عظیم میں ختم ہو گئی، تو بے روزگار عورتوں اور بچوں کا ایک سیلاب یوروپ میں آیا۔ اس کا علاج انہوں نے یہی کیا کہ سب کو ملازمت کے لیے دے دیا، ورنہ اسلامی نظام تصور میں عورت بہت سی چیزوں کی مالک ہے، لیکن روزی کمانا اس کے ذمے نہیں۔ قرآن نے صاف فرما دیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ تم اللہ نے جو روزی تمہیں دی ہے اس میں سے تم خرچ کر، تو وَبِمَا أَنفَقُوا اللہ پاک نے دیا ہے اس میں سے خرچ کیا ہے۔ اس لیے دوست اور بزرگ، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اولاد کی روزی روزگار کا عقیدہ اس طرح کر لینا، جیسے قرآن نے فرمایا مشرکین کا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِلْكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَ آج بھی اس طریقے سے کرایا جا رہا ہے، لوگوں کو الگ الگ قسم کی باتیں بتائی جاتی ہے۔ کہنے کا حال یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے انسانوں کا تو جو نظریہ ہو وہ مادیت والے ہیں، ان کا نظریہ، ان کی سوچ مادیت کی ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز کے ساتھ اللہ پاک سے روزی وابستہ کی، تقویٰ کے ساتھ اللہ پاک سے روزی وابستہ کی ہے، کمزوروں اور غریبوں کی دعاؤں کی بنیاد پر وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے مالوں میں سماج کے کمزور اور غریب لوگوں کا حق ہے، جن کا فرض ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا اور ان کی روزی روزگار میں معاونت کرنا، یہ قرآن کریم نے ایک مومن کو بہت کثرت سے روایتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک کو مسبب الاسباب سمجھا جائے، روزی کا مالک اسی کو سمجھا جائے۔ ہمارے نوجوان اپنے ذہنوں میں یہ تصور لے کر بیٹھے کہ ہم بھی اپنی اولاد کا ریٹ کم کریں، اور دنیا وہی ہے جو مکہ کے مشرکین کی، یہ آج کے ماڈرن جو سائنس ہے ان کی ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ انسانی سوچ، جب انسانی دنیا میں کاروبار میں طلب اور رسد، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اس کا پورا نظام ہے اور اس کو مانتے ہیں، تو اللہ پاک کے نظام میں بھی ڈیمانڈ اور سپلائی، کہاں کتنی اولاد دینی، کس کو دینی اور کس طریقے سے دینی گی، وہ احکم الحاکمین، وہ اپنے بندوں کو جتنا جانتا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور جو غلط پروپیگنڈا ہے ان کو حوالے کے ساتھ بتلایا جائے کہ 2050 تک میں کسی بھی طرح مسلمانوں کی آبادی اتنی نہیں بڑھے گی، اس لیے کہ پیدائش کا جو ریٹ ہے وہ مسلمانوں کا بھی اتنا ہی ہو چکا، بلکہ اس سے کم ہو چکا۔ جو ہندوستان کے مختلف مذاہب اور مختلف سماج کے لوگوں کا ریٹ ہے، اس لیے یہ آبادی کے سلسلے میں غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ پاک کو روزی روزگار کا مالک سمجھنا عملی زندگی میں دوستوں اور بزرگوں یہ سب سے بڑا ضروری عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا